دشمن دے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون. دشمن دی دال تو مراد دنیا، دنیا بندے دی دشمن. شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن. میم تو مراد مال، مال بندے دا. بول دے نہیں ہو. نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن. حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ دے بازار چ گئے، بہت بڑے عالم سے. ایک حکیم دی دکان تے گئے. حکیم جڑا سی نا وہ لوکاں نو مجونا بنا کے دیندا ہے، دوائیاں دے. تے جا کے امام صاحب آندے نے حل عندک دعاء یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب. کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ غرق ہویا سی. وہ کہنے لگا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں لے لو، عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو، توبہ دیاں گٹکاں لے لو، استقامت دا چٹو بنا لو. انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو. جو کٹن تو بعد پھر اللہ دی یاد دی دیچکی بناؤ. یہ نسخے نو دیچکی چ پا لو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو. جدوں یہ نسخہ پک جائے نا، اینو صبر دے پیالے چ پا لیا جے تے شکر دے پکھے دی جھل نہ ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے. اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا. ساڈے نا پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، بڑا تھانوں سچا واقعہ لگا دسا. اتنے قبرستان چ ایک قبر پہ پٹن تے نال دی قبر بھی ڈگ پئی. وہ جدوں نال دی قبر چوں اتنی خوشبو آئی پورے قبرستان چ پھیل گئی. کیونکہ وہ قبر دی ساری دیوار ڈگ پئی. انہاں آکھیا چلو ہن نہ اس طرح کرنے آ، اینو ذرا صحیح کر کے دے قبر بھی نال ہی بنا دینے. ویکھیا چٹا کفن، مٹی بھی نہیں لگی تے کفن پراں ہٹایا تے ایک بابا بڑھڑا داڑھی او دی چٹی تے اوویں ہی چمکی پئے جویں ہونی انہوں نوا کے دفن کی. مٹی نے او دی لاش نو کچھ نہیں آکھیا. پتہ کیتا بھی بابا کینہ دا ہے؟ فلانے دا ہے. اما جے زندہ ہے. انہوں جا کے انہیں پوچھا ماں جی بابا جی دا کیڑا عمل سی اینی خوشبو آئی؟ اخیر ہو گئی. تو انہاں دی میت نو بھی کچھ نہیں ہویا، جسم بھی اس طرح ہی جویں ہونی نلا کے انہوں نے لمیا پائے. ہن ماں نے کی دسیا؟ ماں کہن لگی قرآن تے نہیں سی پڑھیا، ہے نہ پڑھی سی تے لیکن قرآن کھول کے نا سارا دن اتنے انگل ہی پھیردا رہندا سی. اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے، بس اے ہی کردا رہندا سی. قرآن کھول کے انگل پھیردا سی اتنے تے آندا سی اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے. تینوں پتہ ہے قرآن تے میں پڑھیا کوئی نہیں. ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں 17 تے انگل پھیرے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جدے سینے چ رب دا قرآن ہوئے. جیڑا قرآن پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، قرآن نہ یاری لالو، قرآن نہ جہان نہ یاری ٹوٹ بھی جائے گی، قرآن نہ لگی ہوئے گی. حدیث پھر سنو. آقا فرماندے نے ایک وہ بندہ جڑا رب کو منگدا ہے، ایک وہ بندہ جڑا نفلاں چ منگدا ہے، ایک دعا چ منگدا ہے، ایک بندہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے منگدا نہیں. ہن جڑا دعا کردا ہے انہوں دعا دی وجہ تو ملنا ہے، کیونکہ دعا چ منگن نہیں ہے. ایک بندہ نفلاں چ منگدا ہے انہوں نفل پڑھن دی وجہ تو ملنا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے تے منگدا نہیں، اتوں آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا، میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا. تو قرآن دیاں تلاوتاں کری جا، اسی تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گے. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ. میں جڑی گل دسنا چاہنا وا بعد دیا جی، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے آن کے میرے محبوب دے کول کہندا ہے محبوب جی ساڈا چھوٹا بھائی ہے، وہ قرآن پڑھی جاندا ہے، کام نہیں کردا میرے نال، کام تے میں سارا دن لگا رہنا وا کلا ہی. انہوں سمجھاؤ سو سویرے فجر پڑھ کے قرآن پڑھیا کرے تے بعد میرے نال کام کرایا کرے. سپیکر نہیں میری مرضی دا ہے آج. پکھے سارے ہی بند کر دو پھر ٹھیک ہے. یہ آندا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے، بھائی بس ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھی جاندا ہے کام نہیں کردا.
نبی علیہ السلام فرماندے نے، توجہ ہے یار سارے دی بھئی آنا جانا بند کرو، جنہ آنا ایک باری آ جاؤ. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا وہ چھوٹا پائی گھر چ بہ کے قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کر دے نے. اس واسطے میرے بھائیو قرآن دا تے رمضان دا آپس بڑا گہرا تعلق ہے. اس طرح تقوی دا تے رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے. دنیا دیاں چنیاں عبادات نے ساریاں عبادتاں دی مکھ تے نچوڑ، ساریاں عبادتاں دا محور تے مرکز وہ ہے تقوی. جس عبادت دے اندر تقوی نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں. قرآن کہندا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا دے لوگو، الناس دے اندر یہودی بھی شامل نے، الناس دے اندر عیسائی بھی شامل نے، مجوسی سکھ بھی شامل نے، الناس دے اندر بڑے بڑے ہندو بھی شامل نے، الناس دے اندر مسلمان بھی شامل. دنیا دے لوگو عبادت اس رب دی کرو جنہیں تھانوں پیدا کیتا ہے. تھوڑے تو پہلے جنہیں لوگ سن وہ بھی اللہ دیاں عبادتاں کر دے رہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ. قرآن دا دجا مقام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والیو، ایک مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے گئے نے. اللہ جویں پہلیاں امتاں تے فرض ہوئے سن، تسی رمضان دے روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ. یاد رکھ یہ رمضان مہینہ جیڑا ہے یہ تیریاں میریاں زندگیاں دے اندر آیا ہے. بابا جی آندے نے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا، بندے آ تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا. لگ گئی یہ منڈی لوکو کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس آئی ٹھیر تے انبارے ہوئے. لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. اٹھ سحری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں، ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں. منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے. مومنا 10 گھاٹا تینوں کادا ہے. روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے، ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے. ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. دجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا، ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا. اوے جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول. قیامت دا دن ہوئے گا الصیام والقرآن یشفعانی للعبد. حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا، یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا. اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. روزہ آکھے مولا انے
قدر میرا پایا سی یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں جہول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا قرآن کی آندا ہے سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا سانو سارے نو قیامت دے دن ساڈیاں واسطے رمضان تے قرآن نو ساڈا شفارشی بنائے آئیے ذرا غور کیجئے تمام عبادات دا لبے لباب تقوی آؤ ذرا قرآن سنو قرآن آندا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى جانا ہے عمرے واسطے حج واسطے جانا ہے زادے راہ لے کے جاؤ دنیا دا سب تو بہترین زادے راہ تھوڑے دلان دا تقوی ہے اگر تقوی نہیں تے حج عمرہ قابل قبول نہیں کنے جانا ہے ان عمرے دے ماشاءاللہ اچھا بھائی رفلا لیں اللہ بھی یہ علماء نہ پیار کر دینے اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے اور خرید بافی اللہ انہاں بار بار مکے مدینے لائے تھوانو بھی سارے انہوں اللہ بار بار لائے مکے بھی لے جے مدینے بھی لے جے تے ایسے مہینے ہی لے جے اور جان دے دل کردہ جے نا انشاءاللہ اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر گے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس غلاب تے امبر دی جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردہ اللہ مکے اور مدینے دی حاضری نصیب فرمائے جنہ چر بندہ ویندہ نہیں نا شیخ بھی فرمان صاحب بندہ جنہ چر ویندہ نہیں انہ چر ترس جائے تے جدو ویکھ کے آ جاندہ ہے پھر دوبارہ ویکھن واسطے تڑف دے یہ پہلو بندہ ترستا بھی اللہ کدوں کھڑے گا تے جدو ہو آؤں ہے پھر تڑف دے ہون کدوں جانا ہے بول دے نہیں اس گھر چ کشش ہی نہیں ہے اور دنیا دے اندر تینی تے جگہ نے جتھے جانا ثواب رہنا ثواب آنا ثواب ایک مکہ مدینہ تے بیت المقدس جدے تے آج یہودیاں دا قبضہ ہے اللہ یہودیت دا ستیہ ناس کر دے اللہ فلسطین دے بے بس مسلمانہ دی مدد فرما اللہ رمضان دا مہینہ اللہ اللہ نصر اللہ اللہ ان نصر اللہ قریب تو کہنا میری مدد بالکل قریب ہے اللہ کتھے مدد چلی گئی نکے نکے معصوم بچے قبرستانہ چو جگہ مک گئی سڑکان دے کنارے آن دے اتے کفن مک گئے کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں انہوں نے پہنچان دیں دے ظالم یہودی پیچھے ہی گڑیاں کھڑیاں کر کے روک لیں دے نے اللہ تعالیٰ اس یہودیت دا ستیہ ناس کر دے یہ تینی جگہ نے جتے جانا ثواب ہے مکہ مدینے جانا ثواب رہنا ثواب آنا ثواب تے باقی اس تو جگہ چوتھی جگہ دے جائے گا جانا بھی شرک رہنا بھی شرک آنا بھی شرک اللہ سانو مکہ مدینے دو گئی رکھے کیونکہ ساڑھے کو دو ہی تے بستیاں نے مکہ دے مدینہ دو ہی ہستیاں نے آمینہ دلار رب ذوالجلال دو ہی کتابہ نے ایک قرآن تے ایک حدیث بس تیسری چیز کو نہیں کیونکہ تیسری آنکھ کوئی نہیں تیسرا کن کوئی نہیں تیسرا ہاتھ کوئی نہیں تیسرا پیر کوئی نہیں تے مرد بھی پیدا ہویا دو جو ایک مرد جو تے تیجا پہ ہو ہے گئے دا دوسرا یہ تیجا رلیا نہیں تے چگا آپ ہی آندے ہوں دے ہو تیجا نہیں رلانا بیچ آئیے ذرا غور کیجئے جدو آئی قربانی دیواری
تے اللہ آندے نے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینالہ التقوی، مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا، تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیدا، بلکہ تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیدا ہے۔ کتے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ منو تھوڑیاں برادریاں نہ پیار نہیں، اے جٹ اے بٹ اے رائی اے رحمانی اے ڈارے سیٹھ چیمہ چٹھا نانا، منو اے نانا پیار نہیں، میرے ہاں عزت والا اوے جدے دل چ میرا ڈارے۔ تو ہن تقوی ہے کی یہ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا، چھوٹے بڑے گناہ نو چھڑ دینا اے دا نا تقوی ہے۔ کئی آدھے نے وڈیاں تو بچو چھوٹے چھوٹے ہو بھی جان انہیں وضو کرنا معاف ہو جانے، بول دے نہیں اے وہی تے جے چھوٹے کرن تو بعد انہیں وضو ہی نہ کرن دیتا پھر کی کرے گا؟ بولو وہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کے پہاڑ بن دے۔ بابا جی فرماندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی، کنڈیاں والی ترتی اوپر جویں ٹرے مسافر کوئی، چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جاوے۔ اس واسطے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرنے، ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڑنا نہیں، ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں۔ کو سمجھ آؤں ڈائی جی کہ اگلی بھی جانا؟ جے گناہ کرے گا دل مردہ ہو جائے گا۔ وَرَائِتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دا شیر رحمہ اللہ دا آندے نے گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندہ ہے، جدو گناہ کریں گا دل سیاہ ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے جدو بندہ گناہ کردہ ہے وہ دے دل دے اتے سیاہ رنگ دا ایک نکتہ لگ جاندہ ہے، اگر بندہ توبہ کردہ ہے استغفار کردہ ہے وہ نکتہ مٹ جاندہ ہے، اگر نہیں کردہ تے نکتہ پھیل جاندہ ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، ہونے دے وچوں برائی تے اچھائی دی پہچان ختم ہو گئی ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، گناہ چنگا لگ دے نیکی چنگی نہیں لگ دی، دل مردہ ہو گیا ہے، موسیقی چنگی لگ دی ہے قرآن چنگا نہیں لگ دا، دل مردہ ہو گیا ہے، جھوٹ چنگا لگ دا سچ چنگا نہیں لگ دا، دل مردہ ہو گیا ہے، ہن انہوں شرک چنگا لگ دا توحید چنگی نہیں لگ دی، دل مردہ ہو گیا ہے، انہوں بدعت چنگی لگ دی ہے سنت چنگی نہیں لگ دی۔ جدو دل مردہ ہو جائے بندے دی زندگی ہی مردہ ہو جایا کر دی ہے۔ بندہ گناہاں دے وچ دل دل چ وچ رہے نا تے نیکی کرن تے دل نہ کرے، اذان ہو گئی ہے مسیتے وڑن تے دل نہ کرے، سمجھو بیڑا گرک ہو گیا۔ تے جدو دل مردہ ہو جائے پھر نبی علیہ السلام دی ایک حدیث اور یاد آئی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکرا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکرا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ ٹکرا کی ہے تھوڑا دل، دل جڑا پورے جسم دا محور تے مرکز ہے۔ انہوں کہڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آئے، جدو نمرود دی عدالت چو نکلے نا تے نعرہ ماریا میرا رب ہو جڑا زندہ بھی کردہ ہے ماردہ بھی۔ اوہ حافظ صاحب ادھر میرے المو کر کے بہو پتر بھائیو ذرا مردہ بھی زندہ بھی کر دے مار دے۔ اللہ میں ہن ویکھنا چاہنا اکھاں نہ پھر تو مردے نو زندہ کیویں کرنا ہے؟
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ فرمایا ابراہیم تیرا ایمان نہیں میرے؟ اللہ ایمان تے ہے، تو ہی زندہ کرنا تو ہی مارنا، تو پھر ایک گل کیوں کہنے؟ فرمایا قال بلا ولاکن لیطمئن قلبی، جڑا دل ہی نہ اللہ اینو مطمئن کرنا چاہنا۔ فرمایا پھر قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو، تتر لے لو، بٹیر لے لو، مرغابی لے لو، کبوتر لے لو، 4 لے کے انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھ دیو، ثم دون یاتینک سائے، انہاں نو آواز دے تیرے کو اٹھدے ہوئے ہون گے۔ جڑا قیمہ کر کے پہاڑاں تے رکھے ہی نا انہاں دا، انہاں نو آواز دے تیرے کو اٹھدے ہوئے ہون گے۔ وعلم جان لئی ان اللہ عزیز حکیم۔ میرے تیرے پیر و مرشد دعا کر دے، یہ دعا تسی میں بھی یاد کر لو نا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ منو ایک جواب دیو، نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ نہیں۔ نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ جیتا سب تو زیادہ تقوی والا دل ہے، سب تو پاک دل ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا جہان چ ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں دعا سا یاد کرنی، یہ ہستی مقدس کر دی رہی ہے، پھر سانو بھی کرنی چاہیے۔ ایک دعا ہو رہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری نیکی نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ اللہ تو جاننا جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جدو گناہ چھڑ دیں گا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ، گناہ چھڑ دیں گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ اگے جڑی گل کہی وہ کمال ہے، وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اے جڑا نفس ہے نا تیرا، جڑا تینوں برائی دی دعوت دیندا ہے، نیکی والے پاسے نہیں، مزان ہو گئی ہے مسجد دے اگوں دی لنگ جانا ہے، یہ تینوں مسیتے نہیں وڑن دیندا۔ اللہ، عبداللہ بن مبارک آندے نے دی نافرمانی کردا رہے تے آنکھیں نہ لگی، کیونکہ تیرا دشمن ہے جنہوں نفس امارہ کیا جاتا۔ دشمن دے کنے الفاظ نے؟ 4، دال شین میم نون۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا، دنیا بندے دی دشمن، شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن، میم تو مراد مال، مال بندے دا بول دے نہیں ہو، نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ دے بازار چ گئے، بہت بڑے عالم سے، ایک حکیم دی دکان تے گئے، حکیم جڑا سی نا وہ لوکاں نو مجونا بنا کے دیندا ہے، دعائیاں دے تے جا کے امام صاحب آندے نے حل عندک دعاء یغفر الذنوب ویشفی مرض القلوب، کیا تیرے کول کوئی ایسی دعائی ہے جہدے نال گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلاں نو شفا مل جائے؟ وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ غرق ہویا سی، وہ کہنے لگا امام صاحب تقوی دیاں جڑاں لے لو، عجز و انکساری دیاں جڑاں لے لو، توبہ دیاں گٹکاں لے لو، استقامت دا چٹو بنا لو، انہاں تیناں چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو، جو کٹن تو بعد پھر اللہ دی یاد دی دیچ کی بناؤ، یہ نسخے نو دیچ کی پا لو، تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو، جدو یہ نسخہ پک جائے نا، یہ صبر دے پیالے چ پا لیا جے تے شکر دے پکھے دی چل نہ ٹھنڈا کر لیا جے، الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے، اللہ گناہ معاف کر دے گا، بیمار دلاں نو شفا یاب کر دے گا۔ تو سمجھ آئی جے کہ بولو دے سے ہاں آئیے، نسخہ بڑا ہے، 500 چھوٹا ہے، اچھا
میں بات دسنا چاہنا، آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال۔ حکیم لقمان گزرے نے، اے بھی نسخہ سن لو، حکیم لقمان جنہ دے نام دی سورہ لقمان، یہ نبی نہیں سن، یہ اللہ دے بندے سن، تے ایڈے سونے بھی نہیں سن۔ میں اگلے دن پڑھ رہا سا، کالا جہا انہاں دا رنگ سی تے چوڑا جہا نک سی تے موٹے موٹے ہون سے مدرا جہا قد سی تے رب نو یہ پیار بڑا سی انہاں نال۔ اللہ نے انہاں دی ہر گل نو اپنا قرآن بنا کے دا نام سورہ لقمان رکھ کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بیٹھے نے آندے نے پتر نماز نہ چھڑی، شرک نہیں کرنا، شرک بڑا بڑا گناہ ہے، آکڑ کے نہیں چلنا، زکات دینی یا اونچی نہیں بولنا، ساریاں گلاں کردے آندے نے پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ ہن تھانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے، پر انہاں کو کریا جے جنہاں کو جہنم دی اگ نو سہن دی سکت ہے جے۔ تے جے آسمان دنیا دا سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، اسی او دی تپش نہیں سہ سکدے تے جہنم دی اگ سہ لاں گے؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں تے پھر گناہ والا پنگا لینے کیوں آ؟ بولو دے صحیح کچھ سمجھ آؤں ڈئی؟ پھر گناہ والے پاسے جاندے کیوں ہو جدو تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کر سکتا؟ دوسری بات کہی جنہیں میرے سینے نو چیر کے رکھ دیتا، فرمایا پتر گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ ہن او جگہ لبو جتھے رب ویندا ہی نہیں۔ اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے تے اچھی بولو سننا بھی لا محدود۔ ساڈا محدود ہے، او دا لا محدود ہے۔ سنن اور ویکھن دے ذات دے اعتبار نہ کتھے وے؟ عرش تے۔ الرحمن علی العرش استوا۔ جڑے لوگ آندے نے نا ہر بندے چ رب ہے، ہر بڈھی چ رب ہے، ہر چیز چ رب ہے، اے عقیدہ وحدت الوجود ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ ذات دے اعتبار نہ عرش تے وے، سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شاہ رگ تو بھی نیڑے وے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ آندے نے میرا دیکھنا اتنا لا محدود ہے۔ کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے کالی شاہ رات ہوئے، میں عرش معلا تو چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا وا۔